اب یہاں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، نہیں جی ابھی عمر ہی کیا ہے، اور جی ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، آپ خود ان کے لیے گناہ کے راستے ہموار کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے وقت تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، اتنی آسانیاں نہیں تھیں، یا اتنی خرابیاں نہیں تھیں، اب تو اور زیادہ مصیبتیں ہیں۔ ہمیں جن کاموں میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا، ویسے تو آپ کے ہاں محاورہ ہے نا، جلدی کا کام شیطان کا، لیکن جن کاموں میں جلدی کرنے کو کہا گیا، مثلا اذان ہو جائے، نماز میں دیر نہ کریں، پیسے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے میں دیر نہ کریں، عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، قرض لیا ہوا ہے، ادا کرنے میں دیر اونچی گئی ہے نہ کریں، اسی طرح بچی بالغ ہو جائے، شادی میں دیر نہ کریں، اجی نہیں جی ابھی بہت چھوٹی ہے جی، بڑے رشتے آئیں گے، نہیں آیا تو کیا کر لیں گے آپ؟ کتنے لوگوں نے یہ غلطیاں کی، نہیں جی ابھی عمر چھوٹی ہے، بعد میں کہتے ہیں جی اب کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، پھینکنے والی بات ہے، آپ نے اس کے فطری تقاضے کے خلاف دیوار کھڑی کی، نتیجے میں کوئی نہ کوئی غلطی اونچ نیچ ہو جائے تو اچھا ایک بات، اب دوسری بات بھی مجھ سے سن لیں، ہے تو کڑوی مگر کرنی ہے، شادیاں مہنگی کر دیں، کیا کر دیں؟ اونچی گئی ہے، شادی کیا ہے؟ نکاح، اور اس کے بعد لڑکے پر کیا ہے؟ ولیمہ، مسجد میں نکاح ہو، لڑکی والوں پر شریعت نے تو کوئی بوجھ رکھا ہی نہیں ہے، نسبت طے ہو جائے، اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں، منگنی کے بعد کیا کیا سلسلے رہتے ہیں ہمارے ہاں، بچپن سے مانگ دیا، 6 سال، 5 سال، 4 سال، منگنی کے بعد لمبا عرصہ، ذہن بدل جائے، کچھ اور ہو جائے، پھر مسائل، نکاح رکھا شریعت نے کہ مسجد میں کرو، سنت بھی ہے، برکت بھی ہے، نکاح کے بعد لڑکی کا باپ یا بھائی لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر چھوڑ آئے، یہ ہے صرف لڑکی کے اوپر اتنا سا، ہاں لڑکی والے اپنے گھر میں کوئی اگر بچیاں مل کے کوئی بنا لیتی ہیں، کچھ کر لیتی ہیں، خوشی کرتی ہیں، مہندی لگا لی، فنکشن نہیں، تقریب نہیں، ویسے کر لیتی ہیں، منع نہیں ہے، جائز کام، ناجائز نہیں کہ لڑکے لڑکیاں مل کر ناچ رہے ہیں، ڈھولکی کے نام پر کتنی راتیں چلتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، نہیں وہ نہیں، مہندی کی رسم کے نام پر گیت بنائے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں تک دی جاتی ہیں سسرال کو اور لڑکے لڑکیوں کو، یہ نہیں، ڈانڈیا ہے جی، لڑکی لڑکے مل کے ڈنڈے بجاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہیں، یہ شریعت اونچی گئی ہے نہیں ہے، شادی آسان ہونی چاہیے، اس کے بعد لڑکے والے سنت کے مطابق مناسب ولیمہ کرتے، حالانکہ وہ ولیمہ جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، اس کو برا کھانا کہا گیا، مسلم شریف میں حدیث موجود، بے ست طعام کہا گیا اس کو، برا کھانا، یہ دو کام ہم نے
منگنی سے لے کر، اور جی بات پکی کرنی ہے اس وقت تقریب، پھر منگنی کا پورا طریقہ کرنا ہے اس کی تقریب، اس کے بعد جناب شادی سے 2 ہفتے پہلے تک جناب پتہ نہیں کیا کیا پروگرام. جب شادیاں مہنگی کر دو گے نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے؟ ہر ایک کو سہولت نہیں ہے اتنے پیسوں کی. لڑکے والوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا ہے، ہمیں یہ دو گے تو یہ ہوگا، یعنی اپنی بولی لگوا رہے ہیں مرد ہو کر. اچھا اس میں بھی غلط رسمیں، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے. سونا مرد کے لیے اونچی گئی ہے سوائے چند حالتوں کے. اس کی ناک ٹوٹ جائے ناک لگوا سکتا ہے سونے کی، بٹن سونے کے پہن سکتا ہے، اس کے ساتھ چین نہیں، صرف سونے کے بٹن پہننے ہوں وہ ضرورت ہے پہن سکتا ہے. جبہ پہنا ہے اس کی سنجاف کناری سونے کی لگا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی اس بہانے ہاتھ میں بریسلٹ پہن لیے، گلے میں چین پہنا ہوا ہے. لڑکے آج کل یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ کیوں پہناتے ہیں؟ وہ اس کو مرد نہیں رہنے دیتے. جب مردانگی نہیں دکھانا، ہمارے غلام بن کے رہنا. ایک طرح سے وہ یہی حرکت کرتے ہیں اور لڑکا بڑی خوشی سے قبول کر لیتا. تمہیں زیادہ مہنگی انگوٹھی اگر دے رہے ہیں تو ہیرے کی دے دیں، مگر سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز نہیں ہے. ناجائز کام سے آپ ابتدا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ جتنی رسمیں کچھ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آ گئیں، کچھ ہم نے خود اپنا لی ہیں، روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ غیر اسلامی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. کیسے ختم ہوں گی؟ اپنی ماں سے باپ سے کہو میرا نکاح کریں اسلام کے مطابق، مجھے ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے. صاف کہہ دو میں مرد ہوں، خود بناؤں گا، خود کروں گا، لڑکی آئے گی اس کی ضرورت خود پوری کروں گا. مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کے سامنے لسٹ تو خود بنواتے ہو جی، اور پھر مائیں آگے سے کہتی ہیں مجھے تو ملے گا ہی، تیری بہنوں کو بھی ملے گا، یہ ہوگا وہ. باقاعدہ کچھ نہ ملے تو شکایت کے کیا لے کے آئی ہو. جن برادریوں میں جن لوگوں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں وہ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اس طرح گناہ کا رستہ کھولتے ہیں کہ ہر کوئی اتنا کر نہیں پاتا. نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم نے اگر خود یہ چیزیں اپنائیں اور ان کو رواج دیا تو ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں، سوچئے، غور کیجئے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. یہ مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. محارم جو حرام ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں تفصیل رکھی تھی، آگے پھر بیان کروں گا. زانیہ میں نے بتایا تھا ہر وہ عورت جو زنا کی قدرت رکھتے ہوئے کسی مرد سے وطی کروائے. یہ ذہن میں رہے، وہ مرد ہو یا عورت، حکم شریعت کا ہے. اگر اس چیز کو روکنا ہو اور دوائیں بنا دی جائیں، مانع حمل دوائیں بازار میں مل رہی ہیں،
پہلے ڈر ہوتا تھا کہ کروں گا کہیں انجام سامنے نہ آ جائے، اب دوائیں مل رہی ہیں، ڈر کم ہوا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، دوا موجود ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان دواؤں نے کیا نتیجہ پیش کیا؟ کہتے ہیں جی آبادی کم کرو، کرپشن نہیں کم کرنی، آبادی کم کرو۔ حالانکہ قرآن کا وعدہ جو آئے گا اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور اللہ نے آنے سے پہلے اس کا رزق فراہم کیا۔ ہماری کرپشن ہے جو اس حال کو پہنچا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ تاکہ قیامت کے دن میری امت زیادہ ہو، میں فخر کر سکوں، اور ہم کہہ رہے ہیں گھٹاؤ، تو نبی کا کہنا مانے یا ان لوگوں کا کہنا مانے؟ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اولاد میں وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ عزل کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے۔ ایسا طریقہ اختیار کر لینا کہ حمل نہ ٹھہرے، وقفہ کرنے کے لیے بچے کے درمیان 1-2 سال کا وقفہ کرنا ہے، اس کی اجازت ہے، مگر راستہ بند کر دینا، خاص طور پر وہ بچیاں جو کبھی سفر پر جانا چاہتی ہیں تو ایسی دوائیں کھا لیتی ہیں کہ ہمیں ماہانہ ایام نہ ہوں، عمرے پہ جا رہی ہیں، حج پہ جا رہی ہیں، کسی سفر پہ جا رہی ہیں تو دوائیں کھا لیتی ہیں، جن کو سائیڈ ایفیکٹس کہا جاتا ہے۔ ان کے اثرات کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ عورت ہوتی ہی اپنے اس سسٹم پر ہے، یہ سسٹم بگڑ جائے اس کی صحت پھر کبھی درست رہتی نہیں، پھر شکایات ہوتی ہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، خود کیا ہے۔ تو جب بھی آپ اگینسٹ نیچر جائیں گے، خلاف فطرت جائیں گے، نتیجہ صحیح آ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا نا آئیے، چونکہ سورت اس لیے ابتدا میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ ماؤں کا کام ہے بچیوں کی تربیت، شرم و حیا سکھانا، کس کے سامنے آنا ہے، نہیں آنا، کیسے آنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، مرد اور عورت کے انداز میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر وہ بھی مردوں کی طرح کریں گی یا مرد حضرات عورتوں کی طرح کریں گے تو بتائیے شریعت کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج کل یہ تربیت نہیں ہے، ٹی وی کے حوالے کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے حوالے کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔